خواجہ بندہ نواز علیہ رحمت و رضوان کے نام سے اس مہینے کو یاد کرتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگوں کو ذی القعدہ، ذی الحجہ اور یہ جمادی الاول، جمادی الثانی ایسے نام یاد نہیں رہتے تھے۔ تو یہاں کے علاقے کے لوگ اس زمانے میں اس مہینے میں قوم سے بزرگ کا عرس آتا ہے، اس عرس کی مناسبت سے اس مہینے کو یاد کرتے تھے۔ جیسے ربیع الثانی کے مہینے کو ہم لوگ 11ویں شریف کا مہینہ کہتے ہیں یا دستگیر کا مہینہ کہتے ہیں، اسی طریقے سے جمادی الاولیٰ کے مہینے کو ہم مدار کا مہینہ کہتے ہیں۔ آج تو ایسے کہنے والے بہت کم لوگ ہیں کہ مدار کا مہینہ کیوں کہتے تھے؟ اس میں حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا عرس آتا تھا، اس لیے ان کی مناسبت سے اس مہینے کو مدار کا مہینہ کہا جانے لگا۔ اسی طریقے سے محترم بزرگوں، ذی القعدہ کے مہینے میں اللہ کے ایک ولی اور اللہ کے دوستوں میں سے ایک عظیم دوست، مولا کائنات حیدر کرار کی اولاد، حسنی حسینی نسب والے کوئی اور نہیں، وہ حضرت سید محمد حسینی حضرت خواجہ بندہ نواز یسودراز علیہ رحمت و رضوان۔ اسی ماہ مبارک میں آپ کا عرس ہوتا ہے اور دکن کے لوگ اور دنیا بھر سے لوگ آپ کی مزار پر انوار پر حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے ذی القعدہ کے مہینے کو حضرت بندہ نواز یسودراز علیہ رحمت و رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اس کا مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ محترم بزرگوں، آئیے کچھ ہم حضرت بندہ نواز یسودراز علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کے ایک دو گوشوں پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ پوری زندگی تو میں بیان نہیں کر سکتا، پوری حیات مبارکہ کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ آپ کی زندگی کے ایک پہلو پر اگر ہم گفتگو کرنے لگ جائیں، کئی راتیں کئی دن گزر جائیں گی، آپ کے فضائل اور کمالات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے میں گوش گزار کرتا ہوں۔ محترم بزرگوں، اصل آپ کا نام کیا ہے؟ اصل آپ کا نام سید محمد آپ کا نام ہے، پھر یہ بندہ نواز آپ کا لقب کیسے پڑا؟ جیسے حضرت غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا اصل نام معین الدین چشتی ہے، پھر آپ کا نام غریب نواز کیسے پڑ گیا؟ اسی طریقے سے حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی کا نام عبد القادر ہے، پھر آپ کا نام غوث اعظم کیسے پڑ گیا؟ اصل نام کو چھوڑ کر لوگ آپ کے القابات کو یاد کرتے ہیں، لقب سے یاد کرتے ہیں۔ یہ لقب سے یاد کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے یہ ایسے فیض یافتہ ہوتے ہیں کہ لوگ ان کا اصل نام بھول جاتے ہیں اور ان کی صفت کو یاد کرنے لگتے ہیں، ان کی خوبیوں کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن ہے، آپ بلیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، بلیوں سے بڑا لاڑ کر رہے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، ان کا نام عبد الرحمن لوگ بھول گئے۔ ابو ہریرہ کہنے لگے، اے بلیوں والے کہنے لگے، یہ ان کا لقب ہو گیا، آج ہم اسی نام سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو ان کا حقیقی نام یاد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مولا کائنات ایک مرتبہ مٹی پر سو رہے تھے، مولا علی شیر خدا مٹی پر سے اٹھے، آپ کے پیٹھ پر مٹی کے جو ہے ذرات تھے، آقا علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر فرمایا، یا ابا تراب، اے مٹی والے، آپ کے جسم پر مٹی لگی ہے، ابو تراب آپ کا لقب پڑ گیا، علی نام کے ساتھ ساتھ ابو تراب آپ کا لقب پڑ گیا۔ اور مولا علی شیر خدا یہ ابو تراب کہنے کو بڑا پسند کرتے تھے، یعنی اصل نام کو چھوڑ کر لوگ صفت کو یاد کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر صدیق کا نام بھی ابو بکر نہیں ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے، مگر آپ نیکیوں میں سبقت کرتے تھے، ہر اچھا کام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ اور ابو بکر کہتے ہیں ہر اچھا کام کرنے میں پہل کرنے والا، کسی بھی نیکی کو چھوڑنے والا نہیں، جلدی سے اچھا کام کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں، اس لیے آپ کا نام ابو بکر ہو گیا۔ حضور نے آپ کو ابو بکر فرما دیا، عبداللہ لوگ عبداللہ نام لوگ نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ دکن میں آپ چلے جائیے حیدرآباد، آپ چلے جائیے گلبرگہ، آپ چلے جائیے کسی بھی علاقے میں، وہاں جا کر پوچھئے کہ صاحب یہ مہینے میں حضرت سید محمد رحمت اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے، لوگ نہیں پہچانیں گے آپ کا اصل نام سید محمد ضرور ہے، پھر کیسے پہچانیں گے؟ لوگ پہچانیں گے کہ بندہ نواز کون ہے۔ آپ سے کتنا کہہ دیں
بندہ نواز کا عرس مبارک ہوتا ہے، اسی لیے اس مہینے کو بندہ نواز کا مہینہ کہتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ لقب آپ کا کیسے پڑا؟ آپ کی اپنی ابا نے تو آپ کا نام سے محمد رکھ دیا، کیا خاصیت تھی آپ کے اندر، کیا اونچی شان تھی بندہ نوازی کی، اس لیے آپ کو بندہ نواز کہا جانے لگا؟ بات دراصل یہ ہے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کے اندر عطا کرنے کی صفت تھی، دینے کی صفت تھی۔ جب کوئی تحفہ آپ کے پاس آتا، جب کوئی مال آپ کے پاس آتا، اپنا خیال بعد میں کرتے، پہلے اللہ کے بندوں کی آنکھ جو ہے دستگیری کرتے اور ان کو عطا کرتے جن کو جو ضرورت ہوتی۔ کوئی سائل، کوئی مانگنے والا آپ کے در سے خالی نہیں جاتا، اس لیے لوگوں نے یہ دینے کی صفت کو دیکھا، دیکھ کر آپ کو بندہ نواز کہنے لگا۔